نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر، آیت نمبر 51 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قال إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قالوا لا توجل إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں آخری آیات مبارکہ آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کے سامنے دو اعلان کروائے تھے۔ پہلا فرمایا کہ اعلان کر دو کہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں، میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ اور دوسرا اعلان فرمایا تھا کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، عذاب بھی دینے والا ہوں اور بہت سخت عذاب ہے میرا۔ یہ دو اعلانات اللہ تعالیٰ نے کروائے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ واقعہ ذکر فرما رہے ہیں قوم لوط کا، اور یہ جو دونوں اعلانات ہیں کہ جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بخشش اور انعامات فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور شیطان کے پجاری ہیں، اللہ ان کو دردناک عذاب دیتا ہے۔ فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ موجود ہے، اور کسی جگہ مکمل تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ذکر نہیں کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دوسری اہلیہ محترمہ تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جبکہ پہلی بیوی حضرت اماں سارہ علیہ السلام کی طرف سے آپ کی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک ایک روایت میں 100 سال اور ایک روایت میں 120 سال ہو چکی تھی، جبکہ حضرت اماں سارہ علیہ السلام کی عمر بھی 100 کے قریب ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما دے، اولاد عطا فرما دے، لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دن آپ کے پاس انسانی شکل میں فرشتے آتے ہیں مہمان بن کر، جن کی تعداد مفسرین اکرام نے 10 لکھی ہے، جس میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی موجود تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی موجود تھے، اور باقی دیگر فرشتے تھے، جو بہت بڑی جماعت فرشتوں کی 10 افراد تھے، 10 لوگ تھے فرشتے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بہت بڑے تھے۔ جیسے مہمان پہنچے، 10 افراد ہیں، فوراً آپ نے کھانے کا انتظام کیا۔ آپ کے پاس ایک بچڑا تھا، بچڑا کہتے ہیں یہ جو بیل ہوتا ہے، گائے کا بچہ، یہ بڑا تھا، اور آپ نے اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت تیار کیا، بنا ہوا گوشت، اور وہ لے جا کر مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اب وہ جو مہمان تھے وہ تو فرشتے تھے، آپ نہیں ان کو پہچان سکے۔
آپ نے اپنی مہمان نوازی کا طرز پورا اپنایا اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ اب فرشتے ہیں، فرشتے کھانے سے پاک، پینے سے پاک، ان کو نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے، وہ کھا نہیں رہے۔ بھئی کھاؤ، بھئی نہیں کھا رہے۔ اب اس زمانے میں جو آدمی کسی کے گھر سے کھاتا پیتا نہیں تھا، اس کی طرف سے خطرہ ہوتا تھا کہ یہ چور یا ڈاکو ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ اس زمانے میں نمک حلال لوگ تھے کہ اگر کسی کے گھر کو لوٹنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو اس گھر سے کچھ نہیں کھاتے تھے کہ میں نے نمک حرام نہیں بننا، اس گھر کا نمک نہیں کھانا کیونکہ اس کو میں نقصان پہنچانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، ڈر گئے، اور آپ نے ان کے سامنے تذکرہ کر دیا، بھئی مجھے تو آپ سے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کھا پی کچھ نہیں رہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان نہیں، ہم فرشتوں کی فوج ہیں، فرشتوں کی جماعت ہیں۔ کیسے آنا ہوا؟ ہم آپ کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرنے والے ہیں۔ اس عمر میں بیٹا؟ میں تو بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کی حالت میں بیٹا، اور دوسری طرف میری اہلیہ محترمہ بیوی وہ تو بانجھ ہو چکی ہے، ایسے بیٹا کیسے ہوگا؟ جو اسباب دنیا ہے وہ کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا بس اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی بیٹا عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا اور اللہ نے اس کا نام بھی بتا دیا۔ دوسری جگہ پر اللہ نے بتا دیا کہ ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں اور بیٹے کی دے رہے ہیں، اور یہاں فرمایا بغلام علیم کہ ایک عالم بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں، ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور وہ نبی ہوں گے، ان کا نام اسحاق ہوگا۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اسحاق کے آگے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی سنا دی کہ ان کو اللہ بیٹا دیں گے اور وہ آپ کا پوتا بھی ہوگا، اس کو بھی آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری سن لی۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں اور 10 افراد ہیں، وہ اتنی بڑی جماعت مجھے خوشخبری دینے کے لیے تو نہیں آئی۔ آپ نے نبوت کی فراست سے یہ معلوم کر لیا کہ یہ کسی مشن پر آئی ہوئی فوج ہے ساری۔ بھی آپ دنیا پر آئے کیسے ہیں، زمین پر کیسے آئے، کس حکم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ انہوں نے کہا جی ہم ایک نافرمان اور مجرم قوم پر اللہ کا عذاب لے کر آئے۔ کس قوم پر؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، ایک روایت یہ کہ ان کے بھتیجے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ اس بستی کے باشندے نہیں تھے، وہاں رہنے والے نہیں تھے۔ یہ بستی تھی اردن، نہر اردن کے پاس سدوم ان کی بڑی بستی تھی، اور 5-6 بستیاں اور تھیں، تقریباً کوئی 5 لاکھ 4 لاکھ کے قریب تعداد تھی وہاں کے آبادی، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج دیا۔ اب یہ والی جو قوم تھی، قوم لوط، ان کے اندر ایک بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ مردوں سے برے کام کرتے تھے، خوبصورت بچوں کو پکڑتے اور ان کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ یہ ان کے اندر بہت بڑی خرابی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت بڑے بڑے خراب کام اور بڑے بڑے غلط کام کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک کام یہ ہوتا کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا بستی میں، تو یہ چوک اور چوراہے میں اپنے پیالے کے اندر کچھ کنکریاں رکھ کے بیٹھے، کھیل رہے ہیں آپس میں۔ اب مہمان بیچارہ وہاں سے گزر رہا ہے، اب انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنی کنکریاں اٹھا کے ایک کنکری مہمان کو مارنی، دوسرے نے ماری، تیسرے نے ماری، جس کی کنکری لگ گئی وہ مہمان اسی کا ہو گیا۔ اب مہمان اسی کا ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مہمان کو کھانا کھلائے گا، وہ اٹھ کے اس مہمان کو لوٹ لے گا۔
गोया कि वो उसके लिए मालिक नीमत बन गया, बस उसने लूट ली। ये उनका मजहब और उनका सारा था वहां के रहन सहन। और अगर वो बेचारा वहां पे कहता कि तुमने मुझसे ज्यादती कर दी, मुझे लूट लिया, उसको मार पिटाई शुरू कर देते, जख्मी कर देते उसको। एक मरतबा हजरत अम्मा सारा अलैहिस्सलाम, चूंकि ये रिश्तेदार थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम, तो हजरत अम्मा सारा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अपने खादम को भेजा कि जाओ उनका अता पता लेकर आओ, कोई चीज भेजी, कोई सामान भेजा। अब खादम साहब वहां पर गए बस्ती के अंदर, देखा कि एक मेहमान बेचारा गुजर रहा है, ना उसका कोई कसूर, पहले उसको लूट लिया, फिर उसको मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई तुमने ये कितना गलत काम किया, अच्छा इसकी सैर लेते हो। उसकी भी पिटाई शुरू कर दी बेचारे, और उसको जख्मी कर दिया, खूनो खून कर दिया। ये इतने खतरनाक किस्म के लोग थे। तो इनके तरफ अल्लाह ताला की तरफ से ये अजाब लेकर आए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वहाँ तो हमारे भांजे और अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम ने कहा हमें पता है, उनको अल्लाह ताला बचा लेंगे, ईमान वालों को बचाएंगे, बाकी सबको आज हलाक कर देंगे। अब ये जो फरिश्तों की जमात थी, इन्होंने अपने हुलिये और तब्दील किए। अब ये खूबसूरत हसीनो जमील लड़कों की सूरत में ये चले गए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास। अब रास्ते से गुजरते हुए पूछ रहे हैं कि लूत अलैहिस्सलाम का घर कौन सा है। अब कौम वाले सारे देख रहे हैं कि 10 खूबसूरत लड़के हमारे पास आ गए। वो तो पहले ही इस गलत काम के ऊपर थे और मेहमानों को लूटते थे, मेहमान भी हैं और फिर खूबसूरत भी हैं, वो तो पीछे लग गए इनके। ये पहुंचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने देखा तो देखकर परेशान हो गए कि इतना खूबसूरत मेहमान हैं और मेरी कौम की ये हालत है। अब कौम वाले क्या करेंगे, मैं अकेला हूं इसके मुकाबले। और वही बात हुई, अभी बातचीत हो रही, कौम वाले पीछे आ गए, मेहमानों को हमारे हवाले करो। आपने फरमाया मेरे मेहमान हैं, मेरी इज्जत रहे, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, तुम्हारी बस्ती का ही बाशिंदा हूं, तो तुम मेरे साथ कोई इज्जत वाला मामला करो। मेहमानों के साथ ऐसा काम करोगे तो मेजबान की क्या इज्जत रहेगी। आगे से बजाय इसके कोई नसीहत पर अमल करते, कहते आपको किसने कहा कि आप सब लोगों को अपना मेहमान बना लेते। बाहर का बंदा गुजर रहा है, आप उसको अपना मेहमान, आपको किसने कहा मेहमान बनाने का। आप मेहमान ना बनाएं, फिर आपकी इज्जत नहीं रुलेगी। चुनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की परेशानी बढ़ती जा रही है और वो बहस कर रहे हैं कि मेहमानों को हमारे हवाले करें। इतने में हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम उठे और अपना पर ऐसे खोला, और उसको जब हिलाया तो वो सब के सब आंखों से अंधे हो गए और भाग गए। लेकिन फिर भी शैतानी हरकत से बाज नहीं आए, छतों के ऊपर से चढ़ने लगे। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों ने जाहिर कर दिया कि हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, हम अजाब लेकर आए हैं, इसलिए आप परेशान ना हो, आज इनकी हलाकत का वक़्त आ गया है। आप अपने ख़ानदान को, ईमान वालों को साथ लीजिए और लेकर यहाँ से रवाना हो जाइए रात के किसी हिस्से में, और फला मकाम पर आप पहुँच जाएं, पीछे मुड़कर नहीं देखना, और आज इस कौम पर अजाब आ जाएगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की शादी भी इसी कौम में हुई थी। आपको अल्लाह ताला ने बेटियां अता फरमाई थी, बेटे नहीं थे। और आपकी जो अहलिया मोहतरमा थी वो भी आप पर ईमान नहीं लाई थी, वो कौम के मजहब पर बाकी थी और उनके अकीदे के साथ ही प्यार करती थी। अब फरिश्तों ने बता दिया कि आपकी जो बीवी है वो भी आज इन्हीं जो अजाब आने वाला है इसके अंदर वो भी हलाक हो जाएगी, आप बाकी ईमान वालों को ले लें साथ। तो बेटियों को साथ लिया और बाकी जो ईमान वाले थे, बाज़ रवायात में है कि कोई नहीं था और जो कुछ था, जो भी थे आपने उनको साथ लिया। और यहाँ कुरान पाक में जिक्र किया गया कि उनको आपने चला देना है और ख़ुद उनके पीछे पीछे चलना है। इसकी एक वजह तो ये कि पीछे कोई बाकी ईमान वाला न रह जाए, आपने खुद देखभाल करके सबके पीछे रहना। दूसरी वजह यह है कि पाबंदी है कि पीछे मुड़कर किसी ने नहीं देखना, अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो नुकसान का खतरा है।
تو آپ ان کو لے کر ایک محفوظ مقام پر پہنچ جائیے اور پھر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور حال سنا دے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا۔ ضیف مہمان کو کہتے ہیں۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ آ گئے ان کے پاس، فقالوا سلاما، فرشتوں نے کہا سلام، السلام علیکم، فرشتوں نے سلام کیا۔ تو دوسرے مقامات پر قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد پھر کھانا پیش کیا اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو آپ پریشان ہو گئے۔ قالا، کہنے لگے، انا منکم وجلون، ہم تو تم سے ڈرتے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ وجلون، ڈر رہے ہیں، ڈر معلوم ہو رہا ہے تم سے، خوف آ رہا ہے۔ قالوا لا توجل، فرشتے کہنے لگے ڈرو مت، انا نبشرک، ہم تو فرشتے ہیں اور ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو، بغلام علیم، ایک عالم لڑکے کی، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائیں گے جو کہ عالم ہوگا، اور وہ بیٹا نبی تھا، اور نبی قوم کے اندر، امت میں، دنیا میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ قال ابشرتمونی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری سنا رہے ہو؟ علی ان مسنی الکبر، حالانکہ مجھے پہنچ چکا ہے بڑھاپا، کبر کہتے ہیں بڑھاپے کو۔ فبما تبشرون، پھر تم مجھے خوشخبری کیسے سنا رہے ہو؟ اور دوسرے مقام پر قرآن پاک میں ہے کہ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تم خوشخبری کیسے سنا رہے ہو؟ قالوا بشرناک، انہوں نے کہا جی ہم خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو بالحق کی، سچی، فلا تکن من القانتین، نہ ہو جائیں آپ نا امیدوں میں۔ قال، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ، جو بھی نا امید ہوگا اپنے رب کی رحمت سے، إِلَّا الضَّالُّونَ، مگر گمراہ لوگ۔ اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو سکتا؟ صرف گمراہ لوگ، وہی نا امید ہوگا اللہ کی رحمت سے، ورنہ اللہ کی رحمت سے نا امید کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری سننے کے بعد سب سے پہلے اسباب کی طرف نظر دوڑائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر کام میں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اسباب اختیار کریں، لیکن بھروسہ اسباب پر نہ رکھیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں، یہ حکم ہے ہمیں۔ لیکن ایک بندہ اسباب اختیار نہیں کرتا اور پھر وہ بھروسہ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم نہیں ہے، یہ شریعت کی نافرمانی ہے، شریعت کی فرما برداری نہیں۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، پوچھا، فرمایا، فما خطبکم، کیا حالت ہے تمہاری، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہو، کیا مہم ہے تمہاری، کیا حال ہے تمہارا، کیا واقعہ ہے تمہارا، کس لیے تم آئے ہو، کس مہم کے تحت، کیا مقصد ہے آنے کا؟ قالوا، انہوں نے کہا، انا ارسلنا، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف، ایک مجرم قوم کے اوپر ہم عذاب دے کر بھیجے گئے۔ الا آل لوط، مگر حضرت لوط علیہ السلام کا خاندان، گھر والے، انا لمنجوہم، بے شک ہم ان کو بچائیں گے، اجمعین، سب کو، یعنی بچانے کا طریقہ بتائیں گے کہ کیسے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ان کو نکال دینا، پھر باقی پر عذاب لے کر آنا۔ الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی، قدرنا، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ انا لمن الغابرین، کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو، اس کے بارے میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والے میں ہوگی، اس کے اوپر عذاب آئے گا۔ قرآن پاک میں یہ بات مذکور ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں 2 نبی ایسے ہیں جن کی بیویاں کفر پر تھیں، اور جب عذاب آیا تو وہ ہلاک اور برباد ہو گئیں کافروں کے ساتھ۔ ان میں ایک تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے،
جن کا تذکرہ یہاں پر ہے، اور ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے جن کا تذکرہ دوسرے مقامات پر موجود ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، فلما پھر جب، جاء آ پہنچے، آل لوط المرسلون آل لوط کے پاس، مرسلون بھیجے ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے، بھیجے ہوئے فرشتے وہاں آ گئے۔ قال، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ابتدائی طور پر دیکھا تو انکم قوم منکرون، فرمایا بے شک تم قوم ہو منکرون، اوپرے، منکرون کا معنی اوپرے، یعنی اجنبی ہو، یہاں کے تو نہیں ہو، باہر کے کوئی لگ رہے ہو۔ قالوا بل جئناک، انہوں نے کہا جی بلکہ ہم تو آئے ہیں آپ کے پاس، بما، وہ چیز لے کر، کانوا فیہ یمترون، جس میں آپ کی قوم کے لوگ شک کرتے ہیں۔ وہ شک کیا کرتے تھے؟ عذاب کے بارے میں، کیونکہ نبی جو تھے وہ ہر نبی اپنی قوم کو دعوت دیتے اور ان کو یہ ساتھ بات بتاتے کہ دیکھو اگر فرما برداری کر لو گے اللہ کی رحمت ملے گی، نافرمانی کرو گے اللہ کا عذاب ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئیں جس میں قوم کے لوگ شک کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس لے کر آئیں سچی بات، پکی بات، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، سو لے کر نکل جائیں، فَأَسْرِ، لے کر نکل جائیں، بِأَهْلِكَ، اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ چلیں، ادبارہم، ان کے پیچھے، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور نہ مڑ کر دیکھے، وَلَا يَلْتَفِتْ، اور نہ مڑ کر دیکھے، مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی بھی، کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، وَامْضُوا، اور چلے جاؤ، حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں تمہیں حکم ہوا ہے، جہاں تمہیں حکم ہوا، بتا دیا گیا فلاں جگہ پر پہنچنا ہے، محفوظ مقام پر، وہاں پر چلے جاؤ، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا کسی نے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اور اپنے جو خاندان تھا اور جو ایمان والے تھے ان کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ وَقَضَيْنَا، اور مقرر کر دی ہم نے، إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، ان کے بارے میں یہ بات کہ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، کہ اس کی جڑ کٹ جائے گی، مقطون، کٹ جائے گی، دابرہ کہتے ہیں جڑ کو، أَنَّ، بے شک، دَابِرَ هَؤُلَاءِ، ان کی جڑ، مقطوع، کٹ جائے گی، مصبحین، صبح کے وقت۔ جڑ کٹنے کا کیا مطلب؟ کہ آج ان کا خاندان اور ان کے بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، ان کی آگے خاندان بھی اور ان کی آگے اولاد، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، یہ جڑ کٹنا، جڑ سے ختم کر دیے جائیں گے سارے، صبح کے وقت میں۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اب یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بات بتا دی کہ فرشتوں نے اظہار کر دیا، تو اس کے بعد اگلی بات کہ وہ فرشتے جب آئے شروع میں تو پھر اس وقت کیا منظر تھا تو وہ بعد میں بیان کیا۔ وَجَاءَ، اور آگے، أَهْلُ الْمَدِينَةِ، شہر کے لوگ، يَسْتَبْشِرُونَ، خوشیاں مناتے ہوئے، قَالَ، کہنے لگے، إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي، حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے، وہ خوشیاں مناتے آئے اور کہنے لگے مہمان ہمارے حوالے کرو، تو حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے، إِنَّ، بے شک، هَؤُلَاءِ، یہ لوگ، ضَيْفِي، میرے مہمان ہیں، فَلَا تَفْضَحُونَ، تم مجھے رسوا مت کرو، مجھے رسوا نہ کرو، اگر مہمانوں کی عزت نہیں رہے گی تو میزبان کا کیا بنے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَلَا تُخْزُونَ، اور مجھے رسوا مت کرو، بے آبرو مت کرو۔ قالوا، کہنے لگے، اولم ننہک عن العالمین، کیا آپ کو ہم نے منع نہیں کیا، عن العالمین، تمام جہان والوں کے بارے میں،
کہ آپ جس کو چاہتے ہیں مہمان بنا لیتے ہیں. آپ کو کتنی دفعہ منع کیا کہ آپ مہمان نہ بنایا کریں؟ آپ مہمان بناتے ہیں پھر کہتے ہیں ہماری عزت خراب ہو گئی. نعوذ باللہ من ذالک. اولم ننہاک عن العالمین، کیا آپ کو منع نہیں کیا عن العالمین، جہان والوں کی حمایت سے؟ قال ہؤلاء بناتی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہے. یہاں بیٹیوں سے مراد حضرت لوط علیہ السلام چونکہ قوم کے نبی تھے اور نبی بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، تو قوم کی جتنی بیٹیاں تھیں آپ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے ایک آسان راستہ رکھا ہے، وہاں سے وہ اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے. نکاح کا راستہ ہے، بیٹیاں موجود ہیں تو آپ ان سے نکاح کریں اور یہ اپنا خواہش پوری کریں. تو آپ یہ طریقہ ختم کریں. قال ہؤلاء بناتی، فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہے. اور دوسرے مقام پر انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم عورتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لعمرک، آپ کی عمر کی قسم، انہم، بے شک وہ قوم، لفی سکرتہم، اپنی مستی میں، یعمہون، مدہوش تھی. یہاں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑا کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی قسم کھا رہے ہیں. لعمرک، اے پیغمبر آپ کی قسم مجھے. یہ وہ پیار بھرا انداز ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو کوئی بات سنا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تو اس کو تھپکی دے کر کہتا ہے بیٹا آپ خیال رکھیں کہ اتنے برے بدترین لوگ تھے کہ کیا بتائیں آپ کو. اللہ تعالیٰ کے یہاں پر بھی یہ پیار بھرا انداز ہے کہ اپنے نبی کی ذات کی قسم کو اٹھائی، لعمرک، آپ کی جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم، کہ بے شک یہ قوم لوط اپنی مستی میں، یعمہون، مدہوش تھے. اب اسی مدہوشی کی حالت میں پھر عذاب آ گیا. فاخذتہم، پھر پکڑ لیا ان کو، الصیحۃ، ایک چنگاڑی نے، چیخ نے، مشرکین، صبح کے سورج نکلنے کے وقت. پیچھے آ گیا صبح کے وقت، مصبحین صبح کے وقت، اور مشرقین کا مطلب ہے سورج نکلنے کے وقت، اشراق کا وقت. تو مفسرین اکرام نے دونوں میں تطبیق یہ دی ہے کہ ان کا یہ عذاب کا سلسلہ شروع ہوا صبح کے وقت میں، نماز فجر کے وقت میں، اور یہ سورج نکلنے کا وقت، اشراق تک یہ سب کچھ ختم ہو گیا. بس اتنا وقت ملا ان کو اور اس کے اندر یہ سب کچھ ختم کر دیا گیا ان کا. کس طریقے سے ختم ہوا کہ سب سے پہلے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، ان لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے اور سب گر گئے. فجعلنا عالیہا سافلہا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ جتنی بستی ہے ان کی، اب آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً کوئی 5 لاکھ کے قریب وہاں پر آباد تھے لوگ، اور 5-6 بہت بڑے بڑے شہر تھے، جن میں سب سے بڑا جو شہر تھا وہ صدوم تھا اس زمانے میں، وہ اردن کے قریب تھا. اب اس کو ساری کی ساری بستیوں کو یوں زمین سے ٹکیا کی صورت میں نکالا، جس طرح ایک درخت کے پودے کو شفٹ کرنے کے لیے وہاں اس کی گاچی نکالی جاتی، ٹکیا نکالی جاتی شفٹ کرنے کے لیے، ایسے پوری کی پوری بستیوں کو وہاں سے اٹھا لیا. اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے ہتھیلی پر رکھا اور یوں اٹھا کر اس کو وہ آسمانوں کے قریب لے گئے، اور وہاں سے اٹھا کر ان کو پلٹ کر نیچے پھینک دیا. فجعلنا عالیہا سافلہا، فجعلنا، پھر ہم نے کر ڈالا، عالیہا سافلہا، ان کو اوپر نیچے، عالیہا سافلہا، اوپر نیچے کر دیا اس بستی کو. اور پھر کیا ہوا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، اور ہم نے برسائے ان پر، حجارتاً، پتھر، من سجیل، کنکر کے. یعنی ایک تو ہے پتھر کے ٹکڑے اور ایک ہے سجیل. سجیل کہتے ہیں کہ ایسا مٹی کا ڈھیلا جس کو آگ پر پکا کر
اس کو پتھر بنا دیا گیا ہو۔ تو ایسے تھے، اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی ان کے لیے گولیاں اور ڈھیلے تیار کیے کہ جو ان کو ایک ایک کے اوپر لگتا اور یہ وہیں پر تہس نہس اور ان کے سب ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے۔ اور یہ ان کے اوپر جو عذاب آیا، ان فی ذالک، اللہ فرماتے ہیں بے شک اس میں لآیات، نشانیاں ہیں، للمتوسمین، دھیان کرنے والوں کے لیے، سوچ و بچار کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں اس واقعے کے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ جو بستی ہے، لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، ایک سیدھے راستے پر ہے۔ یہاں مکہ مکرمہ سے ملک شام کی طرف جب جاتے تھے، مدینہ طیبہ سے، حجاز مقدس سے لوگ تجارت کرنے کے لیے ملک شام کی طرف جاتے تو سیدھے راستے پر مین شاہراہ پر یہ بستی آتی تھی، یہ جس کے اوپر قوم لوط رہتی تھی، اور وہاں پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو اس کو جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اٹھایا زمین سے اور جب لا کر پٹکا اس کو، اب نیچے جب پٹکا تو یہ نیچے گہرائی کے اندر زمین کا وہاں اتنا گڑھا بن گیا۔ اب اس جگہ پر جہاں پر اس بستی کو پٹکا گیا، وہاں پر آج پانی ہی پانی کھڑا ہے، اور اس پانی کا نام رکھا گیا بحر میت۔ وہاں پہ وہ سمندر ہے اور اس کے اندر کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا، اتنا پانی اس کا خطرناک ہے کہ مچھلی، مینڈک، کوئی چیز بھی اس پانی کے اندر زندہ نہیں رہتی، بحر میت۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے وہ جگہ آج بھی چھوڑی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ان کو ایسے پکڑتا ہے، کیونکہ اللہ نے پیچھے بتا دیا تھا کہ یاد رکھنا ہم غفور الرحیم بھی ہیں اور ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ جو ایمان والا ہے اس کے لیے تو ایسے واقعات کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، اور وہ اس سے سبق لے گا اور اپنی زندگی سنوار لے گا۔ اور جو بندہ ایمان والا نہیں ہے، جو قرآن کے قریب آنے والا نہیں ہے، جو اہل علم کے قریب آنے والا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نشانیاں نہیں ہیں، اس کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی، نہ وہ قرآن کھولے گا، نہ وہ واقعات دیکھے گا، نہ وہ سنے گا، وہ تو اپنی دنیا میں مست رہے گا، اس کو پھر عبرت اور نشانیاں یہاں سے کیسے ملیں گی؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ اے ہمارے کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، ستار العیوب اللہ، غفار الذنوب اللہ، آپ اپنے پیارے پیارے ناموں کے صدقے میں اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ جی بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ جی جتنے لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ جی ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما دے، قرآن والی زندگی عطا فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ جی ہم سب کا خاتمہ بالخیر یقینی بنا دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب کو عمرہ کی سعادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، آپ کے اتنے بڑے بڑے خزانے، ان خزانوں میں سے غیبی خزانوں میں مدد فرما دے، اور اسی سال ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا